وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ قلم آیت نمبر 1 سے 6 حصہ دوم۔ آج کا موضوع پاگل کون لوگ ہیں، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ نون والقلم وما يسطرون۔ حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ قلم کی قسم اور اس مضمون کی قسم جو فرشتے لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اے حبیب مکرم، آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز دیوانے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ اور بے شک آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور بے شک آپ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں، یعنی آداب قرآنی سے مزین اور اخلاق الہیہ سے متصف ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ۔ پس ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ۔ کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے۔ سامعین اکرام، سورہ قلم آیت نمبر 1۔ نون والقلم وما یسطرون۔ نون قلم کی قسم ہے اور اس کی جو اس سے لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اللہ کے فضل سے دیوانہ نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور آپ کے لیے تو بے شمار اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ تو بڑے ہی خوش خلق ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، پس آپ ان قریب دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے۔ سامعین اکرام، مضمون جاری ہے اور آج کے جو سبق ہے اس میں ہم یعنی گزشتہ جو سبق تھا وہ بھی آج ہی کا ہے، ایک ہی تسلسل ہے، اور میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اصل دیوانہ کون ہے۔ دیوانہ پاگل وہ شخص ہے کہ جو دنیا کی آخرت کی کامیابی کے بدلے دنیا کی کامیابی کا سودا کر لے۔ پاگل ہے، دیوانہ ہے وہ شخص جو جنت کو بیچ کر دوزخ کا سودا کرتا ہے،
دیوانہ ہے، پاگل ہے وہ شخص جو اپنے آپ کو بھول کے زندگی گزار رہا ہے۔ دیوانہ ہے، پاگل ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو بھلا کے زندگی گزار رہا ہے۔ اور اب ظاہر ہے کہ اگر کبھی آپ کا اتفاق ہو پاگل خانے جانے کا، تو وہاں جو یعنی جو پاگل ہیں وہ آپ کو اگر آتا ہوا دیکھیں گے تو وہ آپ کو پاگل سمجھیں گے، کیونکہ آپ عقل والے ہیں، کیونکہ آپ ان کی طرح بیہیو نہیں کرتے۔ یہ میں ویسی مثال کی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ان کی طرح بیہیو نہیں کرتے، یعنی پاگل پنتی کا بیہیو نہیں کرتے، تو وہ آپ کو پاگل سمجھیں گے، یعنی اپنے سے مخالف سمجھیں گے کہ بھئی یہ تو ہماری برادری کا نہیں ہے اور یہ تو پاگل ہے۔ یہ میں نے مثال دی ویسے آپ کو۔ تو بے وقوف شخص، بے وقوفوں کی محفل میں اگر آپ بیٹھیں گے اور وہ بے وقوفوں کی باتوں میں اگر آپ کام کی بات کریں گے، حقیقت کی بات کریں گے، تو وہ آپ کو پاگل سمجھیں گے کہ یہ تو دیوانہ ہے۔ ایک سچا شخص جھوٹوں کی محفل میں چلا جائے کہ وہ جھوٹ کو، اب وہ جھوٹے لوگ کیسے ہیں، وہ جھوٹ کو سچ سمجھتے ہیں تو اگر ایک سچا شخص وہاں پہ چلا جائے تو وہ اس کو جھوٹا قرار دیں گے، کیونکہ وہ خود اپنے آپ کو، وہ جھوٹے اپنے آپ کو سچا قرار دیتے ہیں۔ تقریباً یہ معاملہ ہے، یعنی اس وقت بھی یہ معاملہ تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جھوٹ کا، شرک کا دورہ تھا۔ انسان انا پرستی میں، خود پرستی میں مبتلا تھا اور اپنی خواہشات سے اس نے معبود اپنے لیے بنا لیے تھے۔ اور انتہا دیکھیں کہ خانہ کعبہ میں بھی انہوں نے 360 جو توحید کا مرکز ہے، جو توحید کے لیے بنایا گیا، اس میں انہوں نے 360 بت رکھ لیے تھے۔ اب یعنی میں آپ کو صرف وہ ذہنی اپروچ وہاں کی بتا رہا ہوں۔ اب یعنی وہ سارا ایک ماحول جو تھا جھوٹ کا بنا ہوا تھا، طرز زندگی انہوں نے اپنے لیے خود بنا لی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ھذا حلال و ھذا حرام، یا جس طرح انہوں نے یعنی ساری زندگی ان کی جھوٹ سے لبریز تھی، حقیقی جھوٹ سے۔ اپنے آپ کو وہ سچا جانتے تھے، یعنی اپنے دین کو، جو من گھڑت دین تھا، مشرکین مکہ حق جانتے تھے، اور جو جھوٹے معبود تھے ان کو سچا سمجھتے تھے۔ اب یہ دیکھیں، ایک جھوٹ کا ایک ماحول تھا اور جھوٹ کا دورہ تھا۔ اس ماحول میں باطل کو مٹانے کے لیے میرے آقا تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب ظاہر ہے کہ وہ ماحول سارا ایسا تھا، لوگ ایسے، یعنی دیکھیں کوئی 2-2.5 میرے خیال سے 3000 سال کا عرصہ ہو گیا تھا، کیونکہ 2500 سالہ تو بنی اسرائیل کی تاریخ ہے، اور بنی اسرائیل بھی بعد میں مطلب وہ یعقوب علیہ السلام اور پھر یوسف علیہ السلام کا مصر میں بادشاہی کا دور، اور وہ سارا عرصہ گزر گیا، تو یہ جتنا بھی تھا، لیکن 3000 سال لگا لیں، 3000 سال سے ان میں ما جاءہم من نذیر، ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، وہی پرانا دین تھا، لیکن انہوں نے اتنی جھوٹ کی آمیزش کر دی تھی کہ حق گم ہو گیا تھا، اب باطل رہ گیا تھا۔ یعنی وہ نظام سارا باطل کے سہارے کھڑا ہوا تھا، اور اب اس سے زیادہ کیا مطلب وہ ہوگا کہ آپ لات اور عزا کو پوجنے لگیں، پتھر کے بتوں کو پوجنے لگیں اور ان میں کوئی خیر تلاش کریں یا ان کے نقصان سے ڈریں، اس سے زیادہ جو ہے باطل کا دورہ اور کیا ہوگا۔ اور برا نہ مانے، آج بھی وہ صورتحال ہے۔ میں نے آپ کو کہتا ہوں نا کہ دور جاہلیت کے وہ تمام جو ہیں مظاہر آج بھی موجود ہیں۔ اللہ کو منزل بنانا، خالص اللہ کے لیے جینا، دین میں مکمل داخل ہونا،
آخرت کو دنیا کی زندگی پر پسند کر لینا، یہ سارے ہمارے خواب و خیال میں باتیں نہیں ہیں۔ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا، شدت سے اللہ سے محبت کرنا، اللہ کو اپنی منزل بنا لینا، یہ آج کا جو معاشرہ ہے، جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس معاشرے کے خواب و خیال میں بھی یہ باتیں نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ دین کو ہم نے محدود کر لیا ہے 5 بنا تک، اس کے علاوہ جو پھر زندگی ہے وہ ہم کہتے ہیں یہ تو ہماری اپنی ذاتی لائف ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، اس کی ذرا آپ حقیقت کو دیکھیں۔ ہر ایک اپنی مرضی جینا چاہتا ہے، نام مسلمان کا ہے، کام کافر کے ہیں، روش کافروں کی ہے۔ نام مسلمان کا ہے، روش مشرکوں کی ہے۔ نام مسلمان کا ہے، روش منافقوں کی ہے۔ کل ہی میں کسی سے بات کر رہا تھا کہ مجھ سے ایک صاحب بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ مدینے میں تھے یہ منافق، آج کل تو نہیں ہے۔ وہ تھے، وہ نہیں مانتے تھے دین کو، اندر سے نہیں مانتے تھے، اوپرالو طریقے سے مان لیتے تھے، لیکن آج کل تو ہم سب مانتے ہیں دین کو، تو لہٰذا آج کے معاشرے میں تو منافق نہیں ہے۔ ان صاحب کا یہ کہنا تھا۔ میں نے کہا کہ نہیں، بات تو ایسی نہیں ہے۔ وہ لوگ دین کو دل سے ان کا یقین نہیں تھا، ہمارا بھی نہیں ہے۔ یعنی ایک تناظر آپ دیکھیں نا، وہاں مدینے میں جو منافق تھے وہ اوپرالو تھے، ہم بھی اوپرالو ہیں۔ وہ بھی غیر مخلص تھے اپنے دین کے ساتھ، ہم بھی غیر مخلص ہیں۔ تو ہم میں ان میں فرق کیا ہوا؟ انہوں نے بھی دنیا کو ترجیح دے دی تھی، اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دیتی تھی، ہم نے بھی ذاتی مفادات کو ترجیح دی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں جہاں بھی دین کو قربان کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے وہاں ہم قربان کر دیتے ہیں۔ ایک دفتر میں بیٹھا ہوا افسر جو ہے وہ کرپشن بھی کرتا ہے، رشوت بھی لیتا ہے۔ یہ تو ایک عام بات ہے، مطلب آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ آیا پرایا مال کھانا ناجائز طریقے سے، خواہ وہ گورنمنٹ کا ہو یا ایک سائل کا ہو، کیا جائز ہے؟ کیا حلال ہے؟ لیکن ہم نے تو حرام کو حلال قرار دے دیا ہے۔ سود جیسی لعنت جو ہے، آپ ذرا دیکھیں نا، تصور کریں، امیجن کریں کہ سود کو ہم بڑے شوق سے لیتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ ایک آدمی ریٹائر ہو جاتا ہے، اس کو پینشن ملتی ہے، یا یعنی ایک ٹیچر ریٹائر ہو جاتی ہے، ایک پرنسپل ریٹائر ہو جاتی ہے، ظاہر ہے کہ اس کی لاکھوں میں بنتی ہے پینشن، تو وہ آرام سے رکھوا دیتی ہے کہ بس اب اس کو میں نے ہاتھ نہیں لگانا، اور یہ میں نے یعنی منافع والے اکاؤنٹ میں رکھنے ہیں، اور اس سے اب ماہانہ منافع آتا رہے گا، اور میں نے تو اب نوکری نہیں ہے، تنخواہ نہیں ہے، تو میں اسی پہ گزارا کروں گا یا گی چلیں۔ یعنی سود آخری، اب آپ کی ٹانگیں قبر میں ہیں، اب بھی آپ کی سوچ جو ہے وہ سودی مال کھانے کے لیے تیار ہے۔ اور ہمارا یعنی کتنا بڑا دھوکہ ہے بینکوں کا کہ ہم سود کو منافع قرار دے رہے ہیں، کیونکہ سود کے معنی یہ لوگ ذرا الرجک ہو گئے کہ نہیں، اس کا نام بدل دو۔ کیا ہندو کا نام بدلنے سے، یعنی اس کو اگر عبد الرحمن کہیں ایک ہندو، تو کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ چیز کا نام بدلنے سے چیز کی حقیقت تو نہیں بدلتی۔ نمک ہے، اس کا آپ نام بدل دیں، چینی رکھ دیں، تو اب وہ چینی کا کام کرے گی۔ ہمارا نام مسلمانوں کا ہے، کام کافروں کے سے ہیں، سوچ کافروں کی سی ہے، مشرکوں سی ہے، تو کیا ہمارا اسلام کسی کام کا ہے؟ نو۔ دیکھیں، اصل میں آپ کو یہ بات وضاحت کر دوں، ہو سکتا ہے میرے سامعین میں کوئی شخص نیا ہو، ابھی اس نے یہ درس لگایا ہو،
اصل بات ہوتی ہے، دیکھیں ایمان اور اسلام ظاہری آپ تسلیم کر لیں، کلمہ پڑھ لیں اور یہ سارے کام کر لیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کو یعنی عمل پیرا ہو جائیں ظاہری طور پہ تو آپ مسلمان ہیں۔ لیکن اگر آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے تو یہ ظاہر کے لیے ہے، یعنی شریعت کی روح سے آپ مسلمان کہلائیں گے، لیکن اللہ کے ہاں آپ کا درجہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، قرآن میں بہت وضاحت کے ساتھ ہے۔ ایمان، قرآن کی روح سے ایمان وہ ہے جو آپ، یعنی ایمان کا مطلب یقین، دل سے آپ یقین کریں اور تب اعمال کریں تو وہ مقبول ہے۔ دل میں ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے تو آپ ظاہری طور پہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا معاملہ پھر اللہ کے پاس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، مسلمانوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں زبان سے کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پہ اور یوم آخرت پہ، لیکن اللہ فتویٰ ان پہ لگاتا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے۔ اب یہ ہے کیا؟ یخادعون اللہ، یہ جو زبان سے کلمے کا ورد کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایمان والوں کو، لیکن یہ دھوکہ نہیں دے رہے لیکن اپنے آپ کو، اور ان کو اس بات کا شعور تک نہیں ہے۔ اور یہ شعور جو ہے، یہ میں آپ کو جو ابھی میں نے آپ سے ایک صاحب سے مکالمے کی جو قصہ سنایا نا، یعنی اس صاحب کے ذہن میں یہ تھا ہی نہیں کہ ہم منافق ہیں۔ کہتے ہیں ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور میں تو مسلمان ہوں۔ ان کے ذہن میں یہ عام طور پہ ہمارا یہ ایک رواج ہے، رویہ ہے جو کہ ہم نے اپنایا ہوا ہے، جو کہ غلط ہے۔ ایمان، یہ بات نوٹ کر لیں، ایمان دل سے تعلق رکھتا ہے۔ وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اعراب آتے ہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سامنے آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ آپ ان سے کہیے کہ تم ہرگز ایمان مومن نہیں ہو، لیکن بس یہ بات کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اور مومن اس لیے نہیں ہو کہ ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا ہے۔ یہ ساری باتیں، بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، جو ہم یہ 6 آیات ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا۔ اور اس میں مضمون کیا ہے؟ اس میں مضمون، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ سارے ایک جھوٹوں کا ماحول تھا، اور وہ اسے سچ سمجھ رہے تھے، وہ سچ سمجھ رہے تھے، اور ساری زندگی کی بنیاد ان کی جھوٹ پہ تھی۔ جو مکے کے مشرکین تھے، ان کی ساری زندگی کی بنیاد جو تھی وہ دین پہ تھی، جیسا کہ آج ہماری بنیاد زندگی کی وہ جھوٹ پہ ہے۔ ہم عملی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لا معبود الا النفس، کوئی معبود نہیں ہے میرے نفس کے علاوہ، میں اپنی مرضی کروں گا یا کروں گی، اپنی مرضی میں جیوں گا۔ اور آج کل تو ایک جملہ اور بھی وہ یوم خواتین پہ لگایا گیا ہے کہ میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، میں جو مرضی آئے کروں۔ یعنی بس وہ ایک وہ ہے نا، یہ ہو سکتا ہے یہ جملہ 10 سال بعد نہ سنیں آپ، لیکن آج 2019 کا یہ جملہ ہے یوم خواتین پہ، یا اس طرح جو خواتین ہیں جو روشن خیال ہیں، انہوں نے کتبے اٹھائے ہوئے ہیں، اس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ میرا جسم اور میری مرضی۔ اور یہ نعرہ تو کافرانہ نعرہ ہے، نہ جسم آپ کا ہے
اور نہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ اپنی مرضی جئیں۔ اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے اعلیٰ مرتبے دینے کے لیے، درجات دینے کے لیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی مرضی لے لیں، اللہ کی مرضی سے جئیں، اور کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ لیکن یہاں تو یہ نعرے لگائے جا رہے ہیں، آج کل 2019 کی بات ہے اور مارچ کا مہینہ ہے، آج کل یہ نعرے ہیں۔ ہو سکتا ہے 50 سال بعد کوئی یہ ویڈیو دیکھے تو اس کو تھوڑا سا مختلف لگے، یا حالات جو بھی ہوں گے اس وقت وہ تو اسی وقت دیکھیں گے نا، لیکن آج ایسا حالات ہے۔ ہم اپنی مرضی، آج کے ماحول ایسا ہے کہ ہم اپنی مرضی جینا چاہتے ہیں۔ ہر شخص گھر میں، خواہ وہ شوہر ہے یا بیوی ہے یا والدین ہیں یا اولاد ہیں، میرے دائیں بائیں جو میرے رشتہ دار ہیں، جو میرے ساتھی ہیں، تمام معاشرہ مل کے یہ ایک نعرہ بلند کر رہا ہے کہ ہم نے اپنی مرضی جینا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں زیادہ زندگی کو، ہمارے لیڈر بھی یہ کہتے ہیں کہ میں ہر ایک لیڈر تقریباً یہ نعرہ بلند کر رہا ہے کہ میں ہوں اور میرے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے، انا ولا غیری، جس طرح فرعون نے کہا تھا۔ آپ دیکھیں یہ سیاسی پارٹیوں کے یہ جو لیڈران ہیں، یا اسمبلی میں دیکھ لیں، حزب اقتدار اور حزب اختلاف۔ حزب اختلاف جو ہے وہ کہتی ہے ہم ہیں، اقتدار والے کہتے ہیں کہ ہم ہیں۔ اسی طرح ہر معاشرے، ہر محکمے کا سربراہ جو ہے وہ تو بس ان کے اپنے خیالات ہیں، اپنے عقائد ہیں ہر محکمے کے، اور ہر محکمے کا بڑا کہتا ہے کہ میرے محکمے پر میری مرضی چلے گی۔ جس طرح یہ، یعنی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا، اوپر سے لے کر نیچے تک یہ ایک ایسا ماحول پایا جاتا ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ جینا مرنا زندگی اللہ کے لیے ہے، ہونی چاہیے۔ اب ہمارا یہ ہے، یہ میں مجنون کی بات کر رہا ہوں۔ مجنون کون ہے؟ پاگل شخص کون ہے؟ دیوانہ کون ہے؟ دیوانہ ہے وہ شخص، میں نے آپ کو بتایا، جو زندگی کو ضائع کر رہا ہے، جو اللہ کی نعمتوں کو اسی مقصد کے لیے استعمال نہیں کر رہا، وہ شخص پاگل ہے، وہ کم عقل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے۔ اب ہوشیار، اب دیکھیں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک حدیث کبھی آپ کے سامنے، آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ہوشیار کون ہے اور پاگل کون ہے؟ دیوانہ کون ہے؟ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ ہوشیار انسان، کیس کہتے ہیں جینیس، آپ انگلش میں اس کو جینیس کہتے ہیں، بڑا جینیس ہے۔ ہم جیسے سنتے آ رہے ہیں، بھٹو کا دور تو میں نے دیکھا ہے، لیکن اس کو بعض لوگ کہتے ہیں جینیس ہے، جینیس۔ تو آپ لوگ جس کو جینیس کہتے ہیں، وہ آئی کیو لیول جو ہے آپ ناپتے ہیں، اس کا آئی کیو لیول یہ وہ نا، تو جینیس۔ اب ہمارے اور دین کے جو معیارات ہیں وہ بالکل متضاد ہیں۔ اللہ کا جو قول فرمان ہے یا جو نبی کا فرمان ہے، اس سے ہمارے خیالات جو ہیں وہ بالکل الٹ ہیں، جو کہ میرے آقا کے فرامین ہیں۔ اور جو حدیث میں آپ کو سنا رہا تھا، آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ ہوشیار انسان تم میں سے وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں کر لے اور عمل کرے اس وقت کے لیے جو موت کے بعد ہوگا۔ وعمل لما بعد الموت والعاجز۔ اب یہ ہوشیار انسان، دیکھیں یہ سورہ قلم کی ابتدائی 6 آیات کی میں پس منظر میں یہ ساری باتیں کر رہا ہوں۔ مجنون کون ہے؟ دیوانہ کون ہے؟ بے وقوف کون ہے؟ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں بے وقوف ہے وہ شخص۔ والعاجز من اتبع نفسہ، من اتبع ہواہ وتمنى علی اللہ، جو اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارے اور اس کے باوجود اللہ سے کوئی وہ تمنا رکھے کہ میری بخشش ہو جائے گی، میری مغفرت ہو جائے گی، یہ شخص انتہائی بے وقوف ہے، دیوانہ ہے۔
پاگل ہے یہ شخص. خیر میرے آقا نے تو ایسے الفاظ نہیں کہیں، لیکن وہ کہیں والعاجز، کمعقل، بے وقوف. تو بہرحال یہ الفاظ تو باقی. تو یہاں تو جو تذکرہ ہو رہا ہے یہ مجنون کا تذکرہ ہو رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ کو میں نے بتایا، تمام لوگ اس بات کے یعنی یہ کہنے لگے کہ کیونکہ سارے جھوٹے تھے، جھوٹ کی بنا ان کی زندگی تھی، جھوٹ پر وہ یقین کر چکے تھے. مختصر میں آپ کو آج کیا ہے، آج بھی ہم جھوٹ پہ یقین کر چکے ہیں. آج بڑا جھوٹ کون سا ہے؟ سب سے بڑا جھوٹ کہ اللہ نے اس کائنات کو بے مقصد پیدا کیا ہے، مجھے بھی بے مقصد پیدا کیا ہے. بلکہ اگر میں آپ کی آسانی کے لیے یہ بات بتاؤں کہ ہمارا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے، یعنی ہماری اصل ترقی جو ہے وہ مادے کی ہے، وہ دنیا کی ہے. مادی طور پہ اگر ہم خوشحال ہو جائیں تو بڑی کامیابی ہوگی. آپ آج اب کامیاب، معاشرے میں کامیاب شخص اس کو سمجھتے ہیں جو کم عرصے میں زیادہ دولت کما کے بنگلے کھڑے کر لے، گاڑیاں لے لے، ادھر اللہ تللو میں ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا کامیاب ہو گیا یہ شخص. تو بہرحال یہ باتیں جو ہے وہ ساری دیکھنی ہی ہوں گی کہ دیکھیں اس جو 6 آیات ہیں اس میں ہمارے لیے کیا مضمون ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہو. ہمارے لیے کیا ہدایت ہے؟ ہمارے لیے ہدایت یہ ہے، یعنی ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ جو جن شان نزول میں یہ آیات نازل ہو رہی تھیں اور کافر حضور کو دیوانہ کہتے تھے، وہی آج بھی حالات ہیں. آج یعنی اس شخص کو ہم بے وقوف سمجھیں گے کہ وہ سارے مال و جان کو اللہ کی دین پہ قربان کر دے اور زندگی اللہ کی راہ میں وقف کر دے، ہم سمجھیں گے یہ بڑا بے وقوف ہے. اس کو اپنے مفادات کا خیال ہی نہیں ہے. یہ لٹائے جا رہے ہیں مال اللہ کی راہ میں، جان کو بھی لٹا دیا، یہ وہ، تو ہم اس کو بے وقوف سمجھیں گے. اور جو کم عرصے میں زیادہ دولت جمع کر لے، کما کے بچا کے رکھے اور بخل سے کام لے، ہم کہتے ہیں یار یہ تو بڑا دور اندیش ہے. ویری کلیور، ویری کلیور، یہی کہتے ہیں نا کلیور انگلش میں. تو ہم اس کو بڑا ہوشیار سمجھیں گے. بھئی اس کے پاس بے پناہ دولت ہے، بتا بھی نہیں رہا لیکن کما رہا ہے، بس کماتا جا رہا ہے، اور پتہ ہی نہیں ہے اس کے پاس کتنی دولت ہے، کیونکہ یہ کچھ خرچ ہی نہیں کر رہا ہے، جمع کیے جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں یار بڑا کلیور ہے، مستقبل اس کا اچھا ہوگا. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون. ما انت بنعمت ربک بمجنون. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ. ترجمہ سنا دیں. نون والقلم وما یسطرون. نون قلم کی قسم ہے اور اس کی جو اس سے لکھتے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ تو بڑے ہی خوش خلق ہیں، اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. بس ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے.
اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. نون والقلم وما يسطرون. Noon, by the pen, and by what they inscribe. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. By the grace of your Lord, you are not insane. وإن لك لأجرا غير ممنون. In fact, you will have a reward that will never end. وإنك لعلى خلق عظيم. And you are of a great moral character. فستبصر ويبصرون. You will see, and they will see. بأيكم المفتون. Which of you is the afflicted? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔